अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। आज की कहानी भी इंतहाई खौफनाक होने वाली है, लिहाजा आपसे हमेशा की तरह मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियाँ यूं ही सुनने को मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। कितनी बार कह चुका हूँ कि उस खतरनाक रास्ते से मत जाया करो। वहाँ हर तरफ सन्नाटा है और चारों ओर ऐसा लगता है जैसे मौत नाच रही है। सुबह के वक्त इस बस्ती से गुजरते लोग खौफ खाते हैं, फिर तुम इस वक्त जबकि शाम के 7 बज रहे हैं जानबूझकर वहीं से क्यों गुजर गए? असलम ने गुस्से और खौफ से अपने बेटे को देखा। कुछ नहीं होगा अब्बा जी, सलमान ने लापरवाही से जवाब दिया। कई बार गुजर चुका हूँ, कभी कुछ हुआ? अभी तक जिंदा सलामत ठीक आपके सामने खड़ा हूँ। सलमान ने गर्म मफरल गले के गिर्द लपेटा और खुद को आईने में देखा। अल्लाह न करे बेटा जो तुम्हें कुछ हो, मेरा दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? वो घबरा गया। अरे अब्बा जी, दिल छोटा नहीं करते, बस दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिया तो इनकार कैसे करता? बस 2-4 घंटे की ही तो बात है, यूं गया और यूं आया। उसने चुटकी बजाते ही मसला हल कर दिया। मगर असलम को किसी पल चैन नहीं मिला। पता नहीं आज मेरी बाई आंख क्यों फड़कती जा रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसका बाप बहुत ज़्यादा डर रहा था, जैसे आज कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल खाना बदोशों की बस्ती 1 साल से यहाँ पर आबाद थी। बस्ती के इर्द गिर्द घना जंगल था जिसमें कसीर तादाद में छोटे बड़े जानवर पाए जाते थे, मगर ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो इंसानी जान का ज़िया करता या उनके लिए नुकसानदेह होता। जंगल के करीब ही छोटी नहर थी जिसके साथ ईसाइयों का सदियों पुराना कब्रिस्तान था, जिसे अक्सर गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसके बारे में कई कहावतें मशहूर थीं कि वो चुड़ैलों का मस्कन है। कभी कोई भूखा भटका मुसाफिर वहाँ से गुजरता है तो दोबारा फिर वो किसी को नज़र नहीं आता। लोगों ने खौफ व हिरास फैला रखा था और वहाँ से आना जाना एकदम से छोड़ दिया था। कई पुराने लोग वहाँ अजीब व गरीब मखलूक देख भी चुके थे। डर और खौफ से वो मगरिब से पहले पहले घरों में दुबक जाते थे। सलमान जब से शहर मजदूरी पर लगा था तो शहर के रंग ढंग देखता और इन सब बातों को मन घड़त किस्से कहानियां कहता। नए दोस्त, नया माहौल उस पर काफ़ी असर अंदाज हो रहे थे। इसीलिए बाप के बारहा मना करने के बावजूद भी वो मगरिब के बाद निकल खड़ा हुआ। साइकिल अपनी रफ्तार से चलाते गुनगुनाते लंबा रास्ता लेने के बजाय शॉर्टकट रास्ते की जानिब साइकिल मोड़ दी। कब्रिस्तान से गुजरते हुए अचटनी सी निगाह डाले वो मुस्कुराया। हैरत है, सब यहाँ सोए पड़े हैं, न जाने बस्ती वालों को क्या हो गया है। यही बातें सोचता 1 घंटे का सफ़र 25 मिनट में तय करता शहर की हदूद में दाखिल हो गया, जहाँ उसके सारे दोस्त पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। और आज इन लोगों ने लेट नाइट का ये शो देखना था। सलमान भी बहालत मजबूरी तैयार हो गया, क्योंकि वहाँ पर सब दोस्तों का सिर्फ खाने का प्रोग्राम था, फिल्म देखने का किसी का प्रोग्राम नहीं था। उसका इरादा तो यही था कि वो टाइम से अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन उसके दोस्तों ने ये सारा प्रोग्राम पहले से ही बना लिया और मजबूरन उसे भी उनका साथ देना पड़ा। सलमान यार, आज तुम मेरी तरफ आ जाओ, इतनी रात को कहाँ बस्ती जाओगे? रशीद ने उसे ऑफ़र की। नहीं यार, उसको परेशानी होगी, कहकर आया था कि जल्द वापस आ जाऊंगा। अब्बा जागता रहेगा, सोएगा नहीं, और कोई पता नहीं कि मेरे पीछे शहरी आ जाए। यार, हमने सुन रखा है कि बस्ती के करीब जो कब्रिस्तान है वहाँ बदरूहों का बसेरा है, जहाँ हर तरफ मौत रख्सा रहती है। इस अंधेरी रात में तुम बदरूहों की लपेट में आ गए तो? अब के उसका दूसरा दोस्त निहाल ठिठका था। उसकी बात पर सभी हंस पड़े। अरे नहीं यार, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करता। अरे तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं, मैं तो शाम को वहीं से गुजर कर आ रहा हूँ। सड़क के रास्ते से आता तो घंटा लग जाता। देख लो, तुम्हारे सामने हूँ। ये कोई भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होते, और वैसे भी अगर उस बस्ती में कोई भूत होता तो मुझे वहीं दबोच चुका होता। वो ये कहते हुए दोबारा से अपनी साइकिल पर सवार हुआ। ठीक है यार, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ये कहते हुए वो चल पड़ा और उसे जाता और खुदा हाफिज कहता देखते रहे। सलमान ने हंसते हुए साइकिल पीछे मोड़ ली और अपने सफ़र पर गामजन हो गया। रात की तारीकी ने तमाम इलाके को घेर रखा था। हर तरफ हू का आलम था। सड़क के बीचों बीच गुजरते उसने साइकिल कच्चे रास्ते की जानिब मोड़ ली। हालांकि उसका इरादा नहीं था। कुछ दोस्तों की बातें और दूसरा रात के 1 बज चुके थे, लेकिन जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में हाथ खुद ब खुद घने जंगल की तरफ मुड़ गए।
پہلے کی طرح وہ گنگناتا سائیکل کو کبھی تیز اور کبھی آہستہ بھگائے چلا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا شام کو گزرتے اسے کوئی خوف اور ڈر نہ تھا، لیکن اب جوں جوں قبرستان قریب آ رہا تھا اس کے خوف میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ان جنگلات میں کافی حادثات ہو چکے تھے، اب آئے روز کچھ نہ کچھ سنتا ہی رہتا تھا۔ سبھی یہی کہتے تھے کہ قبرستان کی بدروحیں مسافروں کو نقصان دیتی ہیں، مگر ہر بار کہانی کہتے بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ مگر آج رات کی سیاہی میں ان عیسائیوں کا قبرستان بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ بستی کے لوگوں کے مطابق بدروحیں اگر میرے سامنے آ گئیں تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کے دل میں ایک دم خوف نے انگڑائی لی اور اس کا دل دھڑکا۔ اپنے خدشات کو دل میں دبائے وہ پیڈل تیز تیز مارنے لگا۔ اچانک اسے لگا وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی اندیکھا وجود۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، مگر آج کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے قبرستان کے گیٹ سے گزر جانا چاہتا تھا کہ نسوانی آواز سن کر سائیکل کو بریک لگ گئی۔ سنیے، میری بات سنیے پلیز۔ وہ 25 سے 30 سالہ خاتون تھی جو قبرستان کے دروازے پر کھڑی اس سے التجائیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں تھی، گہری نیلی نشیلی آنکھیں اس پر مرکوز تھی۔ نہ جانے ان نگاہوں میں کیسی کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب رک گیا۔ جی، آپ کون؟ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلمان نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ وہ صورت سے پڑھی لکھی اور غیر ملکی لگ رہی تھی۔ اصل میں ایک ٹورسٹ ہوں، میرا نام مارتھا ہے۔ میں اپنے گروپ کے ساتھ اس پرانے قبرستان میں ذرا تصویریں لینے کے لیے رک گئی، مگر نہ جانے کیسے راستہ بھٹک گئی۔ کوشش کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مارتھا اسے دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، سلمان نے افسوس سے کہا۔ وہ جانتا تھا یہاں ٹورسٹ آتے رہتے ہیں، یہ قبرستان اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے تھا۔ آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، سب میں آپ کو بحفاظت کیمپ تک چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میرا کچھ سامان ادھر پڑا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر بستی میں چلیں گے۔ اس کی بات سن کر سلمان نے رضامندی سے سر ہلایا اور سائیکل دروازے پر کھڑی کرتے اس کے ساتھ قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں جانب ہو کا عالم تھا، تبھی سرکتا تو عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی، مگر وہ عورت آرام سے چلتے چلتے قبر کے سامنے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سلمان نے دائیں بائیں دیکھتے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ میرا سامان یہ سامنے تو پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو۔ مڑے بغیر اس نے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بھاری پن عود آیا تھا، جسے سلمان نے محسوس کرتے لاپرواہی سے نظر انداز کیا اور آگے بڑھا تاکہ سامان پکڑ سکے۔ عجیب بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ بدبو اس قدر تیز تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر مارتھا کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مارتھا کی جگہ ایک گلا سڑا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ دلکش نیلی آنکھوں کی جگہ 2 گہرے کالے کھڈے اور خوبصورت سنہری بالوں میں اب کیڑے رینگ رہے تھے۔ منہ کا دہانہ اس قدر چوڑا تھا کہ ٹوٹے دانتوں سمیت ٹیڑھا جبڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ سلمان چیخیں مارتا سر پٹ باہر دوڑا۔ مارتھا کے فلک شگاف قہقہوں نے اس خاموشی کو چیرتے اس میں ایک عجیب سی بے ہنگم شور کو برپا کر دیا تھا۔ سلمان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گپ اندھیرے میں کدھر جا رہا تھا۔ کئی بار منہ کے بل گرا مگر پھر اٹھ کر بھاگا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، مگر قبرستان کے بھول بھلائیوں سے نکلنے کا اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اصل میں وہ اب راستہ بھٹک گیا تھا۔ جب بھی سانس لینے کے لیے کہیں رکتا تو خود کو اسی پرانی قبر کے سامنے کھڑا پاتا اور سامنے گلی سڑی مارتھا کھڑی قہقہے لگا رہی ہوتی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ گے؟ اب مارتھا جیسے کتنے ادھڑے وجود اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان سب کے چہرے انتہائی بھیانک اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔
وہاں کی ہر شے ان لوگوں کی طرح ساکت ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہا ہے۔ آنکھیں پھاڑے اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ دہشت کے باوجود وہ بے قراری سے اٹھا۔ اس کی باتوں پر اسے یقین کرنا چاہیے تھا۔ اس کے باپ نے اسے بارہا منع کیا تھا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے بدن میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی۔ گلے سڑے وجودوں کو چیرتے وہ پھر سے سرپٹ بھاگا۔ ارے پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ پیچھے سے اس کو آواز آ رہی تھی۔ سلمان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں اپنے باپ کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ وہ سچا تھا۔ اسے دور سے قبرستان کا گیٹ نظر آیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پر اس کا ایک پاؤں باہر اور ایک اندر تھا کہ ملی جلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ ارے اسے پکڑو! مگر وہ دوڑ کر ایک دم گیٹ سے پار ہو گیا۔ مارتا کی فلک شگاف چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگی۔ رات کا نہ جانے یہ کون سا پہر تھا۔ سلمان کے قدموں کی دھمک چاروں اطراف ہیبت پھیلا رہی تھی، مگر وہ تھا کہ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ پسینے سے شرابور جب وہ گھر پہنچا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج ابا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اپنے لیے اپنے باپ کو اتنا فکر مند دیکھ کر اسے اس وقت انتہائی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ابا پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سب اسے ابا سے معافی مانگ لوں گا۔ ابا بالکل ٹھیک کہتا تھا، وہ قبرستان جو ہے موت کا گڑھ ہے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ مجھے کسی معجزے نے بچا لیا، ورنہ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ دہشت سے سوچنے اس نے خاموشی سے تکیہ لیا اور چارپائی پر لیٹ گیا کہ اماں اور ابا کی نیند خراب نہ ہو۔ نہ جانے کب تک سوتا رہا کہ تیز بنبناہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ رات والا واقعہ یاد آیا تو خوف سے اٹھ بیٹھا۔ ارے پولیس بھی ساتھ جا رہی ہے اور ہم بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ چچا خالد کی آواز پر سلمان چونکا۔ اس نے چادر اتار کر پھینکی۔ یہ پولیس کہاں جا رہی ہے اور یہ چچا خالد کہاں جا رہے ہیں؟ سوچتے اٹھا۔ اماں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس سے پوچھتا۔ گھر کے باہر نکلا تو بستی کے آدھے لوگ مجمع کی صورت جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے سوچا انہیں روکے اور بتائے کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں مت جائیں، مگر کچھ سوچ کر چپ رہا کہ رات دیر سے گھر آیا تھا، کہیں ابا سب کے سامنے بے عزتی ہی نہ کر دے۔ دوسرا سائیکل بھی وہیں چھوڑ آیا تھا، اسی بہانے سائیکل بھی لے لے گا اور ساری بات بھی بتا دے گا۔ سوچتے ہی وہ سب ان کے ساتھ چل پڑا۔ 15 منٹ تک وہ سب قبرستان کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ابا کی دل خراش چیخ نے اسے دہلا دیا۔ وہ رس چیرتے ہوئے اپنے باپ کے قریب پہنچا۔ اس کا باپ زمین پر بیٹھا، اس وجود کو بازوؤں میں بھرے چیخ رہا تھا۔ تمام مجمع غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلمان جلدی سے آگے بڑھا کہ اپنے ابو کو بتا سکے کہ وہ رات کو واپس آ گیا تھا، کہ سامنے پڑے وجود کو دیکھتے ٹھٹکا۔ اس پر جیسے ایک دم سے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ اس کا اپنا وجود تھا، جس کی ایک ٹانگ باہر اور ایک قبرستان کے گیٹ کے اندر تھی۔ اسے یکدم یاد آیا کہ جب وہ گیٹ پار کرنے لگا تھا تو کسی نے چیخ کر مارتھا سے کہا تھا، روکو اسے جانے نہ پائے، اور مارتھا نے قبرستان سے نکلتے ہوئے اس کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا تھا، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ ہاں، وہ رکا تو نہیں تھا، مگر اس کی روح اندر قبرستان میں روک لی گئی تھی۔ صرف اس کا جسم ہی قبرستان سے باہر پھینکا تھا۔ تو کیا وہ مر گیا تھا؟ اس کا باپ اپنے ہی بیٹے کے وجود کو اپنی باہوں میں لیے چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، اور وہ سامنے کھڑا اپنے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔